حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک قبر پہ نظر پڑی، قبر پر۔ قبر کو دیکھ کر سواری کو روکا اور اتر گئے، خود دام بھی ساتھ تھے۔ پھر حضرت نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر سواری پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کس کی قبر ہے؟ کوئی خاص آدمی کی قبر ہے؟ کوئی بزرگ کی قبر ہے؟ آپ کے جاننے والے کی قبر ہے کہ آپ یہاں رکے، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، کوئی خاص بات؟ فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ میں یہاں سے جب گزرا تو میں نے یہ قبر دیکھی تو مجھے اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے نا تو اسے حسرت ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ کاش میں 2 رکعت اور پڑھ لیتا، 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا تو آج میں بڑے مزے کرتا۔ تو اسے بڑی حسرت اور آرزو ہوتی ہے کہ کاش مجھے 2 منٹ مل جائیں تو میں 2 رکعت پڑھ لوں، تھوڑی سی دیر مجھے مل جائیں تو میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ تو مجھے وہ حدیث یاد آئی اور یہ قبر والے کی یہ حسرت یاد آئی، تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تو وقت ہے، کیوں نہ 2 رکعت پڑھ لوں، کیوں نہ 2 رکعت پڑھ لوں۔ اس لیے سواری روکی اور 2 رکعت پڑھے اور پھر آگے سفر شروع کر دی۔ یہ لوگ ہیں جو کما گئے، تو ہمیں آج کچھ اندازہ نہیں۔ ایک دفعہ سفر میں جانا ہوا تو تشکیل ہوئی سکھر میں، تو میر معصوم شاہ بکری ان کا مزار ہے، مینارہ بنایا ہوا ہے بہت اونچا، تو انہیں اسی مسجد میں تشکیل ہو گئی۔ تو وہاں قبرستان ہے، مسجد سے متصل ہے، مینارے کے نیچے معصوم شاہ کا مینارہ ہے، اس کے نیچے قبرستان ہے، اور قبرستان تقریباً 200-250 سال پرانا ہے، 200-250 سال، وہ پرانی قبریں ہیں۔ تو ایک قبر پر دیکھا کہ فارسی میں کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں، فارسی میں، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ میری پرانی قبر پر گزرنے والے، للہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے میرے لیے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا۔ اے میری پرانی قبر پر گزرنے والے، اللہ کے لیے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا، میں تمہاری سورہ اخلاص کا بڑا محتاج ہوں، مہربانی کرنا۔ بس عجیب وہ فارسی اشعار تھے، بس وہ دیکھ کر ایسی رقت طاری ہوئی کہ یا اللہ، یہ بیچارے کس طرح پڑے ہوئے ہیں، کیسی حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہمیں کچھ وقت مل جاتا، کاش کچھ لمحات مل جاتا۔ ایک اور قبرستان بہت پرانا تھا، ابھی کچھ عرصے پہلے وہاں جانا ہوا سکھر میں ہی، تو ابھی چل رہا ہے 1445 ہجری۔ وہ قبر بادشاہوں کی تھی، بادشاہ وہاں دفن تھے اس زمانے کے، تاریخ لکھی ہوئی تھی 1047 ہجری، 1047، ابھی 1445 ہے، 400 سال پرانی قبریں، 400 سال۔ تو ایک قبر اکھڑی ہوئی تھی، بالکل اکھڑی ہوئی تھی، اور اس 400 سال پرانی قبر میں نہ کوئی کفن نظر آ رہا تھا، نہ کوئی مردہ نظر آ رہا تھا۔ غور کیا تو کچھ گول جو ہے نا دائرے نظر آ رہے تھے۔ مزید غور کیا تو پتہ چلا یہ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہیں جو باقی رہ گئے، باقی سارا جسم بھی ختم، سارا کفن بھی ختم۔ وہ شاعر نے کیا کہا، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا، جب قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نہ بدن کا کوئی جز تھا نہ کفن کا کوئی تار تھا۔ حالانکہ جب ان کو قبر میں ڈالا گیا تھا تو نیا لباس، نیا کفن ان کو دیا گیا تھا،
اور جسم بھی بڑا نرم و نازک تھا اور بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے، مگر جب قبر پرانی کھلی تو نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ تو ایسی حسرت کے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ ان کو وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم کچھ کر جاتے۔ تو یہ جو قبرستان ہے یہ کچھ ہمیں خاموش واعظ کر رہا ہے، یہ قبریں ہمیں کچھ بتا رہی ہیں کہ بھئی کچھ کر لو، کچھ کر لو۔ ہے تو عبداللہ ابن عمر کام کر گئے، اسی وقت اترے، قبر کو دیکھ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیے،